مشرکین مکہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ اور بہت کچھ بھی مانتے تھے۔ فرشتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ تو خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذن قسمۃ ضیزی، تمہارے لیے بیٹے ہیں یعنی تمہارے بیٹے بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہی بیٹیاں، یہ کیسی تقسیم تم کرتے ہو؟ جنات کو بھی وہ اللہ رب العزت کا قریب اور رشتہ دار اور بارگاہ الہی میں بڑا مقبول سمجھتے تھے اور ان کا بھی ادب ایسے ہی کرتے تھے جیسے خدا کا کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور مشرکوں نے خدا اور جنات کے درمیان رشتہ داری بنا لی۔ بت پرستی یہ تو انتہائی حد تک تھی، اور یہ بت پرستی شروع کرنے والا جو شخص تھا عمر ابن لحی تھا، جس نے قبیلہ جرہم کو شکست دے کے مکہ کے اوپر قبضہ بھی کیا، کعبے کا متولی بن گیا۔ یہ ایک دفعہ جب باہر گیا تو بت لے کر آیا، تو بہرحال بت پرستی اتنی عام ہو گئی کہ ہر شخص کے لیے بت ہوتا، ہر قبیلے کے لیے بت ہوتا۔ صرف بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت ان لوگوں نے سجا دیا۔ کوئی ایک ایسا یہاں تک تعلق تھا بتوں سے، کئی سفر پہ جا رہے خوبصورت پتھر نظر آیا، اس کو بت بنا لیا، اس کی عبادت شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد اس سے اچھا خوبصورت کوئی پتھر مل گیا، اس کو اٹھا کے پھینک دیا، اس کا بت بنا کے اس کی عبادت شروع کر دی۔ اسی طرح شیاطین کے بارے میں بھی ان کے عجیب و غریب عقائد تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہر شاعر کے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے جو ان کو القاء کرتا رہتا ہے۔ توہم پرستی وہم کے اندر بہت زیادہ تھے، یہ وہم تو ہمارے معاشرے میں بھی کئی جگہ بہت ہے۔ سانپ کو قتل نہیں کرتے تھے اس لیے کہ سانپ کو اگر مار دیا تو اس کا جوڑی دار آ کے ہمیں مار دے گا۔ اس کے علاوہ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد روح ایک پرندہ بن کر اڑتی رہتی ہے، اسے حامہ کہتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اعتقاد یہ تھا کہ پیٹ کے اندر ایک سانپ ہوتا ہے، جب بھوک کے وقت کاٹتا ہے وہ اندر سے۔ جب کسی شخص کے پاس 1000 اونٹ ہو جاتے تو ایک اونٹ کی آنکھ پھوڑ دیتے کہ چلو نظر نہ لگے۔ جب قحط پڑتا تو کسی بھی جانور کی دم کے اوپر جو ہے نا وہ رسی باندھ دیتے اور آگ لگا دیتے، اور سمجھتے کہ جانور تڑپے گا تو آسمان سے بارش آئے گی۔ اسی طرح ایک اور ان کے اندر عجیب و غریب ان کی بات یہ تھی کہ سفر پہ جاتے ہوئے کسی درخت کے اوپر، کسی ٹہنی کے اوپر ایک دھاگے سے گرہ باندھ دیتے اور واپس آ کے اس گرہ کو چیک کرتے۔ اگر وہ جیسی لگا کے گئے تھے ویسی ہی پاتے تو سمجھتے کہ ان کی بیوی نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور اگر دیکھتے کہ گرہ کھل گئی ہے تو سمجھتے کہ بیوی نے ضرور کوئی برا کام کیا ہے، بدکاری کی ہے۔ اس کے علاوہ سفر میں جاتے راستہ چلتے چلتے راستہ بھول جاتے، اب کیا کریں، راستہ تلاش کرنا ہے، اپنے کپڑے الٹے کر کے پہن لیتے کہ جی اب راستہ مل جائے گا۔ اس قسم کے بے حساب سینکڑوں نہیں ہزاروں ان کے عقائد تھے عجیب و غریب۔ اس کے علاوہ اخلاقی کیفیت کیا تھی؟ جنگجوئی، لڑنا، معمولی سی بات پہ سینکڑوں قتل، برسوں لڑائیاں معمولی سی بات کے اوپر۔ اس کے علاوہ شراب پینا، یہ تو ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، مکے کا ہر گھر میکدہ بن گیا تھا، بلکہ بعض وہ لوگ جن کے اندر اللہ نے فطرتاً شراب کی نفرت ڈالی ہوئی تھی ان کے نام گنے جا سکتے تھے، اتنی زیادہ وہاں شراب عام تھی۔ اس کے علاوہ سود خوری، بہت شوق سے، فخر سے اور بڑے جو ہے نا وہ دھڑلے سے سود لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ لوٹ مار، ہر قبیلہ تقریباً لوٹ مار کا عادی بن گیا تھا، اور کہیں کسی کو ملتا دوسرے قبیلے پر حملہ کر کے اس کے بیوی بچوں کو بھی لے لیتے، مال بھی ہضم کر لیتے اور ان کے بیوی بچوں کو غلام بنا کے آگے کہیں بیچ دیا کرتے۔ اس قسم کے معاملات بھی بہت زیادہ تھیں۔ تاہم حج کے مہینوں میں وہ تھوڑا احتیاط کر لیا کرتے تھے، لوٹ مار سے احتیاط کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سفاکی، بے رحمی اور سنگ دلی وہ بھی کمال کی تھی۔ دن رات کی لوٹ مار اور خون کر دینا ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہ تھا۔ زندہ جانوروں کو درخت سے باندھ دیتے اور ان پر تیر اندازی کی مشق کیا کرتے تھے، ٹارگٹ زندہ جانور کو بنایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر دیا کرتے تھے، زندہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر دیا کرتے۔ کبھی کبھی کیا کرتے کہ عورتوں کو گھوڑوں کی دم سے باندھ کر گھوڑے کو دوڑاتے اور اس عورت کے پرخشے اڑ جاتے، ٹکڑے اڑ جاتے۔ اور کبھی کیا کرتے کہ کسی آدمی کو کسی کوٹھری میں کسی جگہ بند کر دیتے، کھانا پینا اس کا بالکل بند کر دیتے کہ وہ اسی طرح بھوکا مر جاتا۔ کسی بھی قبر کے اوپر اونٹ باندھ دیتے اور سمجھتے کہ یہ جب مرے گا تو اس کی غذا بنے گا۔ اور یہ بے حیائی اور بدکاری، اس میں تو ان کو عروج تھا، جیسے آج فیس بک، ٹک ٹاک اور دوسرے سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے بعض لوگ بے حیائی کے کارنامے شوق سے دکھاتے، سجاتے اور بتاتے ہیں، اسی طرح ان کے اشعار کے اندر، ان کی زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ نکاح کا کچھ طریقہ موجود تھا، لیکن اس کے علاوہ نکاح کی کچھ قسمیں تھیں
جو بدکاری ہی کہلایا کرتی ہیں۔ مثلا ایک یہ کہ ایک آدمی بہت بہادر ہے، نڈر ہے، تو عورتیں اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں کہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے، یہ ہمارے ساتھ وقت گزارے تاکہ ہماری اولاد بھی ایسی طرح کی پیدا ہو۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا کہ وہ چند آدمی 5 7 زیادہ سے زیادہ 10 آدمیوں کی ایک جماعت بنتی، وہ کسی ایک عورت سے رابطے میں تعلق میں رہتے حرام، اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ عورت کہتی کہ بھئی یہ اس کا ہے، تو اس میں سے ان کو ماننا پڑتا تھا کہ بھئی اسی کا ہے۔ اسی قسم کی اور باتیں ہیں، بات کرتے ہوئے بھی حیا آ رہی ہے۔ بندے کا انتقال ہو جائے تو وراثت کا مال عورت کو دینا تو تھا ہی کوئی نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ وراثت کا مال اسی کا حق ہے جو تلوار ہاتھ میں پکڑ سکتا ہے، تو یتیم بچے، چھوٹے بچے اور عورت، اس کو تو وراثت سے وہ دور ہی رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ جب عورت بیوہ ہو جاتی تو گھر سے باہر ایک نہایت تنگ کوٹری کے اندر 1 سال کے لیے رکھا جاتا، کھانے پینے کو بھی کچھ زیادہ نہ دیا جاتا، اور دیے بھی جاتا تو گندی سے گندی خراب چیز اور ہلکی چیز دی جاتی۔ جب 1 سال پورا ہو جاتا پھر اس کو ایک جانور کے ساتھ مس کیا جاتا، جانور کی مینگنی اس کے ہاتھ میں دی جاتی، وہ مینگنی کو پھینک دیتی، اس کے بعد پھر اس کو حق ہوتا تھا کہ اب یہ اپنے گھر واپس آ سکتی ہے۔ تو عورت کا سوگ 1 سال کا اس انداز سے وہ منایا کرتے تھے۔ تو عورت کا جو حق مہر مقرر ہوتا وہ عورت کے ولی کو یا باپ کو ملتا، عورت کو نہ ملتا۔ عورتوں کے بارے میں مزید بھی ظلم ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى وَلَّى وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو کسی کی لڑکی کی خوشخبری ملتی کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے تو اس کا منہ کالا پڑ جاتا اور وہ اپنے غصے کو دبا رہا ہوتا تھا۔